کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کو دو پہلو، ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ہم ہر وقت ظن میں ہیں کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، ہر وقت ہمارے ساتھ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی نے ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تو دخل کرنا ہوگا۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ، بس یہی ایمان بالقدر کے منافع۔ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر دوں۔ یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، اس لو سے کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی وہ چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش کسی طرح کا، کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس میں کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک، اگر اس کے سوا کسی کیفیت پر گئی موت واقعی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہے، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنم ہو گیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کی،
اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس سے آگے ہم دین بیخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستہ۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل دی اور یہ عقل سوالات کرتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہذا وہ سوچتے ہیں بات سمجھنے کی اس میں۔ اب ہمارے یہاں دو طبقے، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور بحث، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ کی تو جبریہ اور قدریہ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ پیسوں میں آ کر ہونے تھے، آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کے شعر آپ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ اس میں انسان سے پابندی کی نفی کرتی ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام۔ نتیجے کے اعتبار سے جو یہ شعر کے ہاں بات صحیح ہے، پابندی اصل ہے اللہ کے احکام، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان کے پوری طرح آزاد ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات سے یہ مبالغہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال کوئی بھی۔ اسی لیے سورہ شعراء کے اندر عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کو ذہن میں آ گئی۔ مبالغہ کرتے ہیں فی کل واد انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں، اور یہ بات علامہ اقبال نے بہرحال یہ شیء ذرا تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا صحیح۔ انسان بہت سے اعتبارات سے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا انسان کی آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر لی، جہاز ایجاد کر لی، آپ اڑ رہے ہیں، 500 آدمی سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے جا رہا ہے، 747 یا 757 یہ کر لیا، ٹھیک ہے، خود نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز اللہ نے ایک اندازہ کیا ہے، اس اندازے ہی اس سے باہر نہیں۔ پھر ایک تقدیر شخصی۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، چوائس۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے سائنٹیفک انداز میں کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، جینز کو بدل سکتے وہ جینز بھی آپ کو ملے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر بڑھا جینز ہے پابندی۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوگا، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ کرنا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت، وہ بھی بڑے مستقل۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے hereditary factors multiplied by environmental factors،
اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے، اس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ۔ قل کل یعمل علی شاکلۃ ربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ النساء۔ شاکلہ کسی کہتے ہیں شکل دینے والی شے۔ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، بخار پورا بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ لوہے کو پگھلا کے اس پر ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے اس میں ڈالیں، اس سے شاکلہ۔ یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں کر سکتا، اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جدت ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا۔ اس بات کو مختلف احادیث میں ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال میں معدنیات کی سی۔ اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا جانتے ہیں؟ اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں، دھات میں سارے شکل کو صاف کر دیتے ہیں۔ سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا جتنا چاہے صاف وہ اور تو مستقبل۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کے بہترین، اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر اسلام میں صاف ہو گیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام میں صاف ہو گیا، نکھر کر چمکنا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گیا۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ اس میں ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہوا، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین، اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتناقب ما یکون، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات بڑی غور سے، اذا سمعت بجبل ان زال عن مکانہ